جی خوش آمدید ناظرین، اور نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کیونکہ روزانہ اعلان بھی ہو رہا ہے۔ ARY QTV اور نیو پورٹس کے کولیبریشن کے ساتھ ہوئے ہیں یہ مقابلے ارینج، اور ان کے ارینجمنٹ میں ہمارا ساتھ دیا نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اینڈ اکنامکس نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی معاونت کو اور ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ ناظرین اگر بتاتا چلوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک کے بعد ہوتا ہے سیگمنٹ معلومات جو ہمارا کوئز شو ہے۔ معلومات میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، میں روزانہ بتاتا ہوں۔ ایک بار پھر فارمیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بزر راؤنڈ ہے، اگر صحیح جواب دیا بچے یا بچی نے تو 10 نمبر ان کو ملیں گے، غلط جواب دیا تو 10 نمبر ہم ان سے واپس لے لیں گے اور ان کے -10 ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ ہے ویژول راؤنڈ۔ کوئی خاکہ، کوئی تصویر، کوئی شبیہ ان کو دکھائی جائے گی، انہیں بوجھنا ہے کہ وہ کس شے، مقام، شخصیت یا تاریخی مقام کی تصویر ہے یا جھلک ہے۔ درست جواب دینے پر پھر 10 نمبر ان کے حصے میں آئیں گے، لیکن غلط جواب دینے کی صورت میں -10 نہیں ہوں گے۔ صرف بزر راؤنڈ میں یہ پالیسی ہماری ہے۔ لاسٹ اینڈ فائنل راؤنڈ ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے، جو انڈیویجولی ہم ABC الگ الگ کریں گے۔ ریپڈ فائر راؤنڈ میں سوالات اور انہیں فوراً دینے ہیں جوابات۔ جواب نہ دینے کی صورت میں ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور غلط جواب دینے کی صورت میں اس راؤنڈ میں بھی -10 نہیں ہوں گے۔ -10 صرف بزر راؤنڈ میں ہوتے ہیں۔ تو بزر دبانے سے پہلے سوچ لیجئے، جواب آتا ہے تو ہی بزر دبائیے گا۔ ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹس ہیں۔ کنٹسٹنٹ A سیدہ وریشہ ذوالفقار، سر سید گرلز کالج سے آئی ہیں یہ بیٹی، اور کنٹسٹنٹ B محمد عبداللہ اکرام ہیں، بحریہ کالج کارساز سے آئے ہیں شہزادے، اور اریبہ خان خاتون پاکستان کالج سے آئی ہے بچی۔ خاتون تو نہیں، بچی ہی کہوں گا، چھوٹی سی بچی ہے، پیاری سی ماشاءاللہ۔ کنٹسٹنٹ C ہیں ہماری اریبہ خان۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کنٹسٹنٹس میں سے کس میں زیادہ پوٹینشل ہے، کس کی میموری اچھی ہے، کون کتنا حاضر جواب اور حاضر دماغ ہے۔ ہمارے ساتھ بھائی محمد رضوان زیدی صاحب موجود ہیں، از خود بڑے حاضر دماغ اور حاضر جواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہم آغاز کریں رضوان بھائی، بزر راؤنڈ اور آغاز کرتا ہوں۔ بزر راؤنڈ کا سوال پہلا آپ کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ B 70۔ درست جواب ٹیم B نے دیا درست جواب، اور کنٹسٹنٹ B آئے تو بڑے سپیڈ میں ہیں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جی، افضل البشر بعد الانبیاء کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام۔ صحابی۔ -10 جلد بازی، جلدی کا کام سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس ٹھیک ہے، میں وہاں جا نہیں رہا کیونکہ آج وہ بند ہے، رمضان میں بند ہو جاتا وہ۔ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق۔ جی، سوال، غزوہ احد میں کس صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں؟ آپشنز تھے۔ جی، حضرت عمر فاروق، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبیدہ بن جراح۔ غلط جواب۔ یہ بچی غلط جواب دینے میں ماہر ہے، کیونکہ میں اس کے پہلے جواب سے اندازہ لگا چکا ہوں کہ یہ غلط جواب دے گی اور پھر پشیمان ہوگی، اور -20 کر چکی ہے۔ 3 سوالات میں ہی -20 کر لی ہے، مبارک ہو بیٹا۔ اچھا جی، جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ تیاری سے نہیں آئے آپ لوگ، بڑے آسان ترین سوال ہو رہے ہیں آج بزر راؤنڈ میں، ایسا ہی ہے رضوان بھائی؟ ہاں، حیرت ہے۔ حضرت مریم کی کفالت کس نے کی؟ جامع القرآن میں نے سوال کیا تھا نا، حضرت عثمان غنی ہے، بڑا آسان سوال تھا، آپ نے بتایا نہیں۔ حضرت مریم کی کفالت کس نے کی؟ کوئی بات نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اس کا جواب ہے۔ بارش کے انتظام اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مامور فرشتے کا نام بتائیے۔ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ جی، حضرت میکائیل۔ درست جواب۔ کنٹسٹنٹ B درست جواب۔ امام نسائی کا نام بتائیے۔ امام نسائی، یقین جب آسان نہیں بتا رہے آپ تو مشکل ہے تھوڑا سا۔ داتا کی نگری کس شہر کو کہتے ہیں؟ داتا کی نگری، داتا، گنج بخش، فیض عالم۔ جی، لاہور۔ درست جواب۔ شکر ہے آپ بھی میدان میں آئی، میں سمجھا 2 ہی کنٹسٹنٹ ہیں، آپ چلی گئیں۔ آپ ہیں؟ چلیں بس اپنی موجودگی کا ثبوت دیں، آپ جواب دیں۔ اچھا جی، جن 2 پہاڑیوں کے درمیان حضرت بی بی ہاجرہ دوڑیں، ان کا نام بتائیے۔ جی، صفا مروہ۔ درست جواب بیٹا، گئی ہیں آپ وہاں؟ اللہ آپ کو وہاں لے جائے۔ دار ارقم کی وجہ شہرت کیا ہے؟ دار ارقم کی وجہ شہرت تبلیغ اسلام کا پہلا مرکز ہے دار ارقم، اور یہی ہے اس کی وجہ شہرت۔ کنٹسٹنٹ A، کنٹسٹنٹ B، کنٹسٹنٹ C،
آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اب تک کا کمزور ترین بزر راؤنڈ گیا ہے، اور میں یقیناً بھائی ایک بات ہے نا، اپریسیشن اپنی جگہ اور مبارکباد اپنی جگہ، یہ بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے، کسی کسی میں ہوتا ہے۔ چلیں کنٹیسٹنٹ اے کے لیے دکھائیں گے ویژول راؤنڈ کا ہوگا آغاز۔ اسماعیل جلالی صاحب دکھائیے پہلا ویژول کنٹیسٹنٹ اے کے لیے۔ جی کنٹیسٹنٹ اے، صرف آپ ہی جواب دے سکتی ہیں، یہ کس عظیم شخصیت کا چہرہ ہے؟ میں آپ کو کلو دیتا ہوں، یہ بہت بہترین نامور ترین ثنا خوان رسول یعنی نعت خواں ہیں۔ اور ایک اور کلو دیتا ہوں، حالیہ ان کا انتقال ہوا اور بہت واویلا مچا تھا، لوگوں نے بہت اظہار دکھ کیا تھا، افسوس کیا، ہر مکتب فکر کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نہیں بتا سکیں آپ؟ ایک اور کلو دیتا ہوں، ان کی مشہور زمانہ نعت ہے، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ مجھے بہت تعجب ہے آج آپ تینوں پر، کیونکہ یہ بہت آسان سوال تھا اور دنیا انہیں جانتی ہے۔ ذوالفقار علی حسینی، ہم انہیں خراج پیش کرتے ہیں، کیو ٹی وی انہیں یاد رکھے گا کیونکہ ان کی محبتیں کیو ٹی وی کے ساتھ رہیں ہمیشہ۔ کنٹیسٹنٹ بی کے لیے دکھائیے اگلا ویژول۔ جی کنٹیسٹنٹ بی، یہ ایک تصویر ہے جس پر باب جنت لکھا ہوا ہے، بتائیے اس دروازے کو کیا کہتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ کوئی جی کیا ریاض الجنہ؟ ارے ریاض الجنہ پہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید لکھا ہوا ہے بھائی؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ یہ باب جنت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے احاطے میں ایک مقام ہے جسے باب جنت کہا جاتا ہے، بہشتی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی یہاں تشریف لائے تھے، اور آپ ہی کا ایک پس منظر ہے، ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اسے باب جنت یعنی بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ جی اگلا ویژول کنٹیسٹنٹ سی کے لیے، بیٹا کوئی جواب تو صحیح دے دو تم۔ جی حجر اسود۔ کیا بات ہے، تم نے پہلے بھی دے چکی ہے صحیح جواب، صحیح جواب دے کے مسکرائیے بچی، اور صحیح جواب دیا کنٹیسٹنٹ سی نے۔ دیجئے جی 10 نمبر ان کو، ان سے جو 20 نمبر ہم نے لے لیے تھے ایک ایک کر کے واپس کریں۔ کنٹیسٹنٹ اے کو دکھائیے ویژول، اگلا ویژول کنٹیسٹنٹ اے کے لیے۔ جی کس عمارت کی تصویر ہے یہ؟ چلیں کلو دیتا ہوں، یہ پشاور میں ہے۔ ایک اور کلو دیتا ہوں، یہ تعلیمی ادارہ ہے، مسجد نہیں ہے۔ ایک اور کلو دیتا ہوں، یہ کالج ہے۔ اب ایسا کرتا ہوں آپ کو یہاں لے جاتا ہوں بیٹا، کہ اب تو آپ اسلامیہ کالج پشاور، اب کیا بچا بتائیں؟ اسلامیہ کالج پشاور، میں نے آپ کو تعلیمی ادارہ کالج اور پشاور سب بتا دیا۔ اب تو پشاور، اب تو ڈرائی فروٹ کے بھی دن نہیں ہیں بیٹا، اب تو گرمیاں ہیں، تو اس لیے آپ کو وہاں البارل۔ اگلا جو ویژول ہے کنٹیسٹنٹ بی کو دکھائیے، کنٹیسٹنٹ بی۔ جی بیٹا یہ کون سا پھل ہے؟ آپ جس طرح سوچ رہے ہیں مجھے لیچی۔ ارے بتا دیا بھائی، واہ بھائی واہ، بتا دیا۔ لیچی ظاہر ہے وہ یہ جو اس کا وہ کور ہے، چھلکا ہے، یہ کبھی ہرا ہوتا ہے کبھی لال ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آپ کو دیر لگی، لیکن آپ کا دل بہت چاہ رہا ہوگا کھانے کا، یہ بتا دوں میں آپ کو، ہاں دل بہت چاہ رہا ہوگا۔ کنٹیسٹنٹ سی، اگلا ویژول دکھائیے کنٹیسٹنٹ سی۔ جی بیٹا یہ جی سپریم کورٹ نہیں، چلے میں آپ چونکہ میں نہیں اس کو آپشن میں کنسیڈر کروں گا کہ چونکہ جب یہ اسلام آباد پہنچی گئی ہے تو بتا دے ایک اور نام۔ یہ سپریم کورٹ نہیں ہے بیٹا، سپریم کورٹ کی عمارت میں نہیں جو کرو والا ایک ڈیزائن ہے نا، وہ آپ دیکھتے نا بحریہ ٹاؤن میں اس ٹائپ کا ڈیزائن، بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو ڈیزائن ہے وہ سپریم کورٹ کی نشانی ہے، یہ آپ بتا دیں۔ اب پھر بتا دیں، یہ ہے سرکاری عمارت، مشہور ترین عمارت ہے، اور یہاں بہت بڑے بڑے ایوان سجتے ہیں اور نظریات و عقائد کی جنگیں ہوتی ہیں، اور جلدی سے آپ مجھے بتا دیں، جلدی سے بتا دیں۔ نہیں بتا سکتی آپ؟ پارلیمنٹ ہاؤس بتا دیا بچی نے بھائی۔ کنٹیسٹنٹ سی، اس لیے میں نے آپ کو اس لیے موقع دیا کیونکہ آپ قریب تھیں بیٹا، اس لیے موقع دیا، لیکن اگر آپ قریب نہ ہوتی اور مشرق مغرب ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو موقع نہ دیتا۔ ریپڈ فائر راؤنڈ کا کریں گے آغاز، اور کنٹیسٹنٹ اے، کنٹیسٹنٹ بی، کنٹیسٹنٹ سی۔ ابھی تک تو میرے خیال سے جو فیصلہ ہے وہ بی کے حق میں جا رہا ہے، لیٹ سی کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ جی ریپڈ فائر راؤنڈ کا آغاز کریں۔ ٹیم اے، سفر معراج میں 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ سفر معراج کی تصدیق کے لیے کفار مکہ کس کے پاس آئے تھے؟ جلدی جلدی بتانا بیٹا، رکوں گا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ غلط۔ قرآن کی کون سی سورت انجیر کے نام پر ہے؟ انجیر
قرآن میں کتنی عورتوں کا نام آیا ہے؟ 9. صرف ایک عورت کا نام آیا, نام بتا دیں چلیں. حضرت فاطمہ. غلط, حضرت مریم کا, انہی کے نام پر سورت بھی ہے. غزوہ احد میں کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا؟ حضرت عثمان. غلط جواب, کوئی جواب نہیں دے سکی بیٹا آپ, اور ٹائم بھی آپ ہو گیا. آپ کا وقت شروع کریں بیٹا, تیار ہیں؟ ایکٹیو ہو جائیں ذرا تھوڑا سا, ہاں ٹھیک ہے چلیں شروع کریں. جی. سفر معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سواری پر سفر کیا؟ براق. درست. اذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ کی طہارت و برات کی گواہی قرآن کی کون سی سورت میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال کس سن میں ہوا؟ سوچنے کا وقت نہیں ہے بیٹا, آپشنز نہیں ملیں گے. مسجد نبی جس جگہ قائم ہوئی اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت عثمان. غلط جواب. مسجد نبی کے لیے جگہ کتنی قیمت میں خریدی گئی؟ 10,000 دینار. 10 سونے کے دینار. 10,000 تو بیٹا غلط ہو جائے گا, 10 تو ٹھیک تھا, چلیں بہت زیادہ فاصلہ آ جائے گا, معذرت. 10,000 اور 10 میں آپ کو پتا ہے 9,990 کا فرق ہے یار, اتنے تو نہیں ڈال سکتا میں. چلیں جی, کنٹسٹنٹ سی آئیے, ریپڈ فائر راؤنڈ آپ کے لیے. انبیاء کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ شام. غلط. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام بتائیے. آذر. درست جواب. قرآن پر اعراب کس کے حکم پر لگوائے گئے؟ حجاج بن یوسف. درست جواب. قرآن پاک میں کل کتنے سجدے ہیں؟ 7. غلط. سفر معراج میں جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے قدموں کی آہٹ سنی تھی؟ حضرت بلال. درست. تعمیر کعبہ کے دوران حجر اسود کی تنصیب کس نے کروائی؟ حضرت ابراہیم. غلط. تعمیر کعبہ کے زمانے میں حضور کی 4 بیٹیوں میں سے کس کی ولادت ہوئی تھی؟ حضرت فاطمہ. درست جواب. مجھے لگتا ہے ریپڈ فائر راؤنڈ میں یہ بچی شاید, مجھے نہیں پتا, شاید شروع میں سے غلط جواب جو -20 ہو گئے تھے, اور -20 تو خیر اس نے فوراً واپس لے لیے تھے 2 جواب درست دینے کے بعد, لیکن اس نے ریپڈ فائر راؤنڈ میں اچھی پرفارمنس دکھائی. لیکن وہ بچہ پہلے سے اچھا جا رہا ہے, دیکھتے ہیں. میں بھی کشمکش میں ہوں, ہماری ٹیم ان کی سکورنگ کر رہی ہے. ایک بریک تو چاہیے ہوگا, بریک تو بنتا ہے, پھر بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں نتیجہ کہ کون سا کنٹسٹنٹ جو ہمارے ساتھ آگے جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہوتا یوں ہے ناظرین کہ وہ فیصلے سے پہلے ہم تحفے دے دیتے ہیں, کیونکہ تحفے سے پہلے تو فیصلہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتا, وہ مزہ نہیں آئے گا سر. تو فلیور کے لیے, تاکہ بچے جو ہے وہ ہار کی طرف زیادہ ان کا دھیان نہ جائے. ہار تو کوئی ہے ہی نہیں میرا خیال ہے, سیدھا معاملہ ہے. صحیح جواب دیے اور تو فاتح ہو گئے اور سلیکٹ ہو گئے آگے کے لیے. نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کا تعاون رہا ہے اس مقابلے کے ارینجمنٹ میں, یعنی کوئز کمپٹیشن میں. نیو پورٹس کا بہت شکریہ. ARY اور نیو پورٹس رہے ساتھ ساتھ. اور تحفے یہاں پر ہیں, سیوسٹن واچز. باقی تمام تر تحفے سامنے رکھے ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے آپ کو دے دیتا ہوں. یہ لو بیٹا, سیوسٹن واچز کی طرف سے گھڑی کا تحفہ. سوال نہ دینے پر بھی تحفہ, دیکھ رہی ہیں آپ, جواب نہ دینے پر بھی. یہ لیجئے سیوسٹن واچز کا تحفہ آپ کے لیے. سیوسٹن واچز کا تحفہ آپ کے لیے. آپ مسلسل یوں ہل رہی ہیں, میں پتہ نہیں لگ رہا آپ جیت گئیں. اچھا چلیں تحفے لاتا ہوں آپ لوگوں کے اور بھی. فوڈ بستی کی طرف سے نم کو کھائیے گا اور جان بنائیے گا. اگلی دفعہ تیاری سے آئیے گا, جواب دے پائیے گا. دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان. سیلانی مسالہ جات کی طرف سے تحفہ. سیلانی مسالہ جات پکڑو بیٹا, سیلانی مسالہ جات. فریش ون بیکرز, ناظرین اکرام, فریش ون بیکرز نے بھیجا بچوں کے لیے ناشتہ. بہت زبردست سا ناشتہ, بہت ہی فریش, بہت ہی ٹیسٹی. کوالٹی اور معیار کا دوسرا نام فریش ون بیکرز. خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں. فریش ون بیکرز. اچھا جی, نیلسن پینٹ کی جانب سے تحفہ ہے, وہ رہ گیا. ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. جی ناظرین اکرام, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. ہمارے جو خوبصورت نغمہ آپ سن رہے ہیں, یہ ممتاز ثنا خان اور ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر
عامر فیاضی صاحب اینڈ ٹیم کی محنتوں اور خوبصورت آوازوں میں پرویا گیا ہے. یہ نغمہ یقیناً آپ کو بہت محظوظ کر رہا ہوگا اور اس نغمے کے تیار کرنے پر میں انہیں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ نغمہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے پوری نشریات میں, ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے. یہ نغمہ ہمارا دن بناتا ہے. یہ ہے رمضان کا ٹائٹل کلام شان رمضان. رضوان زیدی صاحب. بالکل جناب. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آخری راؤنڈ تھا وہ کچھ فیصلہ کر سکے گا, لیکن بیٹا ایک بات یہ ہے کہ جس طرح ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں مختلف موضوعات پہ, تو کوئی اس کی کتابیں بھی دستیاب ہیں تو اس کو روزمرہ میں بھی یہ آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اچھا میں ایک اور بات کہتا ہوں سلمان بھائی, یہ سوشل میڈیا جو ہے نا مرکب ہے, اس میں 100 انگریزی کا اور شل اردو کا ہے. یہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے. آپ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ہوتے ہیں تو جو اس میں آپ کیا سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی ثواب دید ہے نا. تو ملکی معلومات, جس طرح آج دن ہمارا معین بھائی کی بھی برسی ہے نا, کہ ایک معین اختر ہمارے بہت معتبر معین بھائی کی آج ان کی برسی ہے. یہ پھر کل جو ہے حضرت علامہ محمد اقبال کی برسی کا دن تھا. یہ وہ ایونٹ ہے جو ہم کو ویسے ہی یاد رکھنے چاہیے. تو بہرحال جتنا پڑھیں گے, جتنا اپنی یادداشتوں کو بہتر کریں گے, یہ بھی آپ کی عمر ایسی ہے کہ جو ذہن میں بٹھا لیں گے وہ ذہن نشین ہو جائے گا. ہم تو اس دور سے نکل چکے ہیں, تو اب آپ ہی کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں. سر آپ کے توسل میں معین اختر صاحب کی آج جو برسی ہے اس پر دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ARY کے ساتھ ان کا بڑا ساتھ رہا, بہت معتبر, صاف زبان, میں کہتا ہوں ایک چلتی پھرتی اکیڈمی تھے معین اختر صاحب. کل حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس نے ان کی برسی کا دن ہے, تو ہم ان کو انشاءاللہ انڈورس بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے. رزلٹ ظاہر صاف ظاہر ہے, آپ کو معلوم ہے کہ کنٹسٹنٹ A یہ تو ماشاءاللہ سب سے آگے رہی ہیں جواب نہ دینے میں, تو اس لیے ان کا تو شمار نہیں ہوتا. لیکن یہ جو کنٹسٹنٹ B اور C کے درمیان ہوا تھا کانٹے دار مقابلہ, لیکن مقابلہ آج لے گئی کنٹسٹنٹ C. کنٹسٹنٹ C گفٹ نے آپ کا منہ چھپا دے. بتاؤ یار, آپ کا یہ گفٹ جو ہے نا اس کی وجہ یہ ہے وہ بچی جو مقابلہ جیت گئی. یہ اس گفٹ کی وجہ سے چھپ رہا تھا, نیچے رکھ دیتے کوئی بات نہیں. معلومات تھی, معلومات کا وقت ہوا ختم, اور اب مقابلہ حسن قرات, قرآن پڑھا جائے گا. چھوٹے چھوٹے سے بچے قرآن مجید فرقان حمید کی کریں گے تلاوت اور انہیں سنیں گے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی بھی تلاوت سنیں گے اس وقفے کے بعد.